اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں شب معراج سے متعلق، معراج کی رات سے متعلق بعض باتیں مشہور ہو گئی ہیں، عوام میں تو بہت زیادہ مشہور ہیں، بعض چیزیں خواص میں مشہور ہو گئی ہیں اور ان کو بڑے اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے، اور شب معراج سے متعلق بعض چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جو مشہور چیزیں ہو گئی ہیں ان میں سے بعض کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو عام مسلمان ہیں ان کو بھی اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے، اور جو مقررین قسم کے حضرات ہوتے ہیں، واعظین قسم کے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں، چیزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں بیان نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں جو سب سے پہلی بات یہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ سمجھے جانے لگا ہے کہ یقینی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ رجب کی 27ویں رات میں ہوئی تھی۔ یہ بات بڑی مشہور ہو گئی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے، بلکہ بٹھا دی گئی ہے کہ جو معراج ہوئی تھی وہ 27ویں تاریخ کی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بات مشہور تو ہے، لیکن یقینی طور پر یہ کہنا کہ اسی رات میں معراج ہوئی تھی یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ میں اختلاف ہے اہل علم کے درمیان میں، بلکہ مہینے کو لے کر اختلاف ہے۔ بعض رات کہتے ہیں رجب کا مہینہ ہے، بعض رات کہتے ہیں رجب کا نہیں بلکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو مہینے میں اختلاف ہے، اس لیے یقینی طور پر یہ کہنا کہ رجب کی 27ویں رات آج ہوئی تھی یہ خیال درست نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور بات ہے، یہ تو مشہور بات کی حد تک درست ہے، لیکن یقین کر کے بیٹھ جانا کہ اسی رات میں ہوئی تھی یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ رجب کی جو 27ویں رات ہوتی ہے جسے شب معراج کہا جاتا ہے عوام کے درمیان میں، تو اس رات کو فضیلت کی رات سمجھا جانے لگا ہے۔ لوگ اس کو فضیلت کی رات سمجھتے ہیں اور پھر فضیلت کی رات سمجھ کے اس میں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، مخصوص قسم کی عبادت کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ذہن بھی صاف کر لینا چاہیے کہ جو رات ہے 27 جو رات ہے یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اس کی الگ سے کوئی مخصوص فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے شب قدر کی فضیلت وارد ہوئی ہے، قرآن مجید کے اندر باقاعدہ ایک سورت موجود ہے، احادیث موجود ہے، یا جیسے شب برات کی فضیلت وارد ہوئی ہے اس کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں، تو ایسے ہی شب معراج سے متعلق الگ سے کچھ فضیلتیں مروی نہیں ہیں کہ اس رات میں آپ کو عبادت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مخصوص قسم کی نماز پڑھی جاتی ہے، ایک خاص قسم کی جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے اس رات میں، 27ویں جو رات ہوتی ہے رجب کی، اور ایک حدیث کا حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے جس میں لکھا رہتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور پھر 12 رکعت پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اپنی اور دنیا آخرت سے متعلق جس چیز کو چاہے مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ گویا کہ اگر وہ اس عمل کو کر لے گا تو اس کی ہر طرح کی دعائیں اور تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے، شعب الایمان کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، یا ایسے ہی اور بعض کتابوں کا حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ تو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ روایت اس طرح کی ہے کہ اہل علم نے صراحت کر رکھی ہے، اگرچہ بعض کتابوں کے اندر یہ روایت نقل ہوئی ہے تو محض نقل ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس یہ روایت صحیح ہو گئی ہے، بلکہ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے اور من گھڑت ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو مشہور و معروف کتاب ہے تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب، اس میں انہوں نے صراحت کر رکھی ہے کہ یہ روایت جو ہے موضوع ہے، صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، اس میں انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا۔ روایت کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی اگرچہ تخریج فرمائی ہے لیکن اس میں راوی ہیں جو متہم بالکذب ہے، یعنی جھوٹے قسم کے راوی ہیں اس روایت کے اندر، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا حوالہ دے رکھا ہے کہ اس کو موضوعات میں شامل کیا ہے۔ تو موضوع روایت ہے، اس لیے
اس کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی روزے کے بارے میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایک روزہ 60 روزوں کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رجب کی 27ویں کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یا ایسے ہی اور بعض فضائل بیان کر دیے جاتے ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے اور رات کی عبادت کرنا، اس طرح کی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، نہ روزہ ثابت ہے، نہ 27ویں شب کے اندر عبادت کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے الگ سے مخصوص۔ ویسے کوئی عبادت کرے وہ تو کر لے، کوئی آدمی اس کا معمول ہے کہ وہ ہر رات عبادت کیا کرتا ہے تو اس رات بھی کر لے، لیکن یہ سوچ کے عبادت کرنا، روزہ رکھنے کا کسی کا معمول ہے تو رکھ لے وہ روزے، لیکن یہ سوچ کے کہ آج کی کوئی خاص فضیلت ہے اس لیے عبادت کروں گا یا اس لیے روزہ رکھوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں نہ روزے کے سلسلے میں اور نہ ہی کسی مخصوص رات کے قیام کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے جو قابل احتجاج ہو، قابل حجت ہو۔ تو کوئی بھی مستند بات اس رات کے حوالے سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے اور کام کیے جاتے ہیں، بعض لوگ غسل کرتے ہیں، غسل کا اہتمام کرتے ہیں، نئے کپڑوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، خوشبو وغیرہ لگا کے مسجدوں کے اندر آتے ہیں، پھر بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بیانات کے بعد مساجد کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے اور اس میں مقررین واعظین ہر طرح کی روایتیں سنا رہے ہوتے ہیں، موضوع اور منگھڑت قسم کی روایتیں۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ جو بدعتی حضرات ہیں ان کے یہاں سے آگے بڑھ کے ہمارے یہاں بھی جو 27ویں شب ہوتی ہے ان میں جو ہے بیانات وغیرہ کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی بھی اہل علم حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں جو پروگرام ہونے لگے ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے میں لکھا گیا ہے کہ اولاً تو شب معراج منانا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں تو اتنی صراحت کے ساتھ اتنی تو صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، مگر اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ ثانیاً اگر کوئی تاریخ ثابت بھی ہو جائے تو بھی اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے اور جلسہ وغیرہ کا اہتمام کرنے کا ثبوت دور نبوت، دور صحابہ اور سلف صالحین سے نہیں ہے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ رجب کو شب معراج سمجھنا اور اس رات میں جلسہ جلوس وغیرہ کا اہتمام یہ درست نہیں ہے۔ نیز اس کے علاوہ جو راتیں متبرک ہیں ان راتوں میں بھی انفرادی طور پر ہی عبادت کرنی چاہیے، ان راتوں میں اجتماع اور جلسہ جلوس وغیرہ کا اہتمام یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مائک پر چندے کا طریقہ بھی مناسب نہیں ہے، اس میں بھی مفاسد ہیں۔ بئی وجوہ چند یہ طریقہ لائق ترک ہے، تو ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے، نہیں کہ آگے بڑھ کے ان کا اہتمام کیا جائے۔ ایسے ہی اور بھی بعض خرافات ہو سکتی ہیں، تو سب کی سب خرافات ہی کے اندر شامل ہوں گی، اس لیے کہ یہ جو 27ویں رات ہے اس میں کوئی مخصوص عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی روزے کی کوئی الگ سے فضیلت ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔